शहबाज साहब से भी आपको, बल्कि आप पार्टी के उन चंद लोगों में जिनका शहबाज साहब से और नवाज साहब से बड़ा, दोनों से ही बड़ा बेहतर ताल्लुक है, वरना हमें दिखता है कि कुछ यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है आपके। पता नहीं, मैंने वो ट्वीट नहीं देखी, सुनी है कि कोई ट्वीट उन्होंने किया है। स्क्रीन पे चला दीजिएगा, मैं शाहिद साहब को दिखा दूं। उनका हक है, उनका हक है ट्वीट करना। सर वो आपके री इमेजिन पाकिस्तान को री इमेजिनिंग तोशा खाना, जी बिल्कुल, ये उनका हक है कहना। शाहिद साहब दुख हुआ, गलती हो गई तोशा खाना में, इतना ये नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल कोई दुख की बात नहीं। तोशा खाना क्या है, मैंने तो लूटा है तोशा खाना को। नहीं वैसे नहीं लेना चाहिए था। ये बता देना, आप जरा मॉरल पोजीशन लेते थे ना। कोई मॉरल पोजीशन नहीं है, तोहफा मेरा है, मुझे दिया गया है। तो मैंने, हुकूमत का कानून है 50 साल पुराना कि मैं उसकी जो रकम हुकूमत मुझसे तलब करेगी वो मैं देकर वो तोहफा मेरा हो जाएगा। शायद साहब 52 तोहफे वसूल किए आप? जी 52 नहीं है, बतौर वजीर पेट्रोलियम, बतौर वजीर आजम, बिल्कुल वो आप सारी लिस्ट है। 10 करोड़ का नेकलेस भी है, घड़ियां भी हैं, पता नहीं 10 करोड़ का है कि नहीं है। ये जो कुछ है तोहफा दिया गया, मैंने मांगा नहीं है। हुकूमत के पास आया, हुकूमत ने कहा कि जनाब ये रकम जमा करा दें, ये आपका हो जाएगा। सर इवैल्यूएशन का प्रोसेस हमारा ठीक नहीं? ठीक होगा, मुझे नहीं पता, ये उनसे पूछे ना। मैंने तो कभी इंटरफियर नहीं किया कि क्या वैल्यूएशन है नहीं है। एक खत आता है कि ये तोहफा आपको फलाने शख्स ने आपको दिया है, ये रकम अगर आप हमें पे कर दें हुकूमत पाकिस्तान को तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं ना पता नहीं 10 करोड़ का है भी, ये तो उन्हें वैल्यूएट किया। मैं ये बता रहा हूँ ना, वो तोहफे स्पेशल तोहफे होते हैं हेड ऑफ स्टेट से हेड ऑफ स्टेट को, उनकी मार्केट वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते। तो वो जो मार्केट वैल्यूएशन करते हैं वो उसी किस्म के दीगर तोहफों की करते हैं। ये चीज़ें मार्केट में बिकती नहीं हैं, इनकी वैल्यूएशन ज़रा मुश्किल होती है। खान साहब ने तो बेच दी घड़ी। नहीं, वो घड़ी बड़ी जो होती है वो बिक जाती है, बाकी चीज़ें नहीं बिकती हैं। नेकलेस नहीं बिकते। ये भी मैं गुजारिश कर दूं कि जब आप विजिट पे जाते हैं पूरे एंटोराज को तोहफा मिलता है। हाँ, यहाँ लिस्ट है, यहाँ पर साफियों को भी मिला, मिलते हैं, एमएस को भी मिला। ये कुछ मुल्कों की रवायत है कि जब वो आप उनके पास जाते हैं, वो आपके पास आते हैं, वो तोहफा देते हैं, ये उनकी रवायत है। सर मुझे ये बताएं कि ये एक सवाल ये है कि एक तो आप कह रहे हैं कि जी वो तोहफा इंडिविजुअल को मिला, तो फिर इमरान खान साहब का केस तो स्ट्रांग हो जाता है। वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं बिल्कुल ये मेरा तोहफा है। तो जो नैरेटिव बिल्ड किया था पीएमएलएन ने 1-1.5 साल में उनके ऊपर तमाम लोगों ने, सो वो तो फिर कमजोर होता नहीं दिखाई दे रहा। वो मेरा तोहफा, उन्होंने कहा आप भी ये कह रहे हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, वो भी ये कह रहे हैं मेरा तोहफा है। मैं उस तोहफे को लेने से पहले नहीं बेच सकता। पहले मुझे तोशा खाना में जाएगा, कोई वैल्यूएशन करेंगे, मुझे खत लिखेंगे, मैं पेमेंट करूंगा, फिर मेरा मलकियत बनेगी। सर इमरान खान साहब के केस में आप लोगों के पास ये सबूत आ गए कि वैल्यूएट नहीं कराएंगे? यही जो मैंने कम से कम सुना है वो यही सबूत है कि उन्होंने पहले बेचा, तोशा खाना को दिया नहीं, पहले बेचा, उसके बाद उसकी रकम अदा की। लेकिन आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है, आपको इसका कोई सबूत नहीं मिला अभी तक? नहीं, अगर नहीं मिला फिर केस नहीं है। खराबी कहाँ पैदा होती है? आप जमा ना करवाएं, जमा ही ना कराएं तोशा खाना में। ऐसे बहुत से केसेस हैं पाकिस्तान में। आप उसकी वैल्यूएशन में इंटरफियर करें, आप उसकी जो पहले ले लें, बेच दें और फिर रकम अदा करें। ठीक है, ये बात है सारी। आप प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं ना कि जी प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया, जो तोशा खाना का प्रोसेस खान साहब ने अडॉप्ट। ये प्रोसेस नहीं है। अगर मैं घर ले गया हूं, मैं तोशा खाना को दिया ही नहीं, ये जुर्म है। फाइन, ठीक है। अगर मैंने वैल्यूएशन में इंटरफियर किया, ये जुर्म है। प्रोसेस ही हो गया ना सर, प्रोसेस फॉलो नहीं किया। जुर्म और प्रोसेस में फर्क होता है। सर ये रूल्स है ना, रूल्स बनाए, रूल अगर आप तोड़ेंगे, हुकूमत के इंटरफियर करेंगे तो जुर्म बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब उस पे तो अभी मैंने आपसे कहा, आप कह रहे हैं आपके पास, आपने भी सुना है, कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं? बाजार में बातें आई हैं, मैंने अखबारात में आई हैं, मीडिया में, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर हुकूमत के पास ये सबूत है कि उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाया, पहले बेच दिया, फिर उसकी रकम अदा की, तो ये जुर्म है। अगर वो घर ले गए, ये जुर्म है। अगर उन्होंने वैल्यूएशन में इंटरफियर किया, ये जुर्म है। ठीक सर, ये शहबाज साहब ने तो गिफ्ट्स नहीं लिए, अच्छी सोच, उनका मानना ये कि ये रियासत के अच्छी सोच है, ये अच्छी सोच अपनाइए, अब सब इसके बाद वही फॉलो करेंगे। नया लॉ भी बना रहे हैं। ये रियासत की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, गिफ्ट आपको दिया जाता है, आप उसके लिए पेमेंट करते हैं, जो हुकूमत का कानून कहता है वो आपकी मलकियत बन जाती है। अभी जो नई पॉलिसी आई है, $300 से ज्यादा मालियत का तोहफा जो है आप नहीं रख सकेंगे, कैसी है ये? पहले भी ये थी कि $300 से ज्यादा पे आपको रकम अदा करनी पड़ेगी। नहीं, अब तो 300 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। चलिए, ये कानून बन गया, बात खत्म हो गई। अच्छा कानून है, अच्छा कानून है। ठीक है। सर आप वज़ीर आज़म थे, आपने क्यों नहीं सोचा कि यार मतलब ये गरीब मुल्क है, हम जो एलीट कैप्चर की हम बात करते हैं,
خود ارب پتی لوگ ہیں سارے, یہ کیا چند کروڑ کے تحفے ہمیں لینے کی ضرورت ہے, یہ آکشن میں جو ہے وہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کے رول چینج ہونے چاہیے, کبھی خیال آیا؟ نہیں, خیال نہیں آیا. اس لیے خیال نہیں آیا کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کو تحفہ دیتا ہے, آپ اس کی آکشن نہیں کرنی چاہیے. یہ ذرا اس بات کو محسوس کریں. اور دوسری بات یہ قانون چل رہا ہے, میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں, میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. جو پرچہ مجھے بنانا ہے بنا لیں. میں نے ان تمام تحفوں کی مالیت سے زیادہ صرف جب میں پرائم منسٹر تھا ٹیکس ادا کیا تھا. میں کہنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے مجبور کر دیے. اگر میں نے چوری کرنی ہوتی میں وہ ٹیکس چوری نہ کر لیتا. سر آپ نے ڈکلیریشن میں یہ سارا ڈکلیئر کیا؟ میرے پاس وہ کوئی چیز ان میں سے نہیں ہے. کہاں گئی؟ میں نے دے دی ہے. تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں؟ میری ملکیت ہی نہیں ہے. اور سر اگر وہ کوئی چیز آپ کی بک گئی آگے تو؟ بک گئی تو بک گئی, پھر اس کی ذمہ داری تو آپ. میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میری ملکیت ہے, میں نے جس کو مرضی دے دوں میں نے دے دیا. تو عمران خان صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں میری چیز تھی میں نے لے کے آگے دے دیا, وہ بک گئی. لیکن خریدنے سے پہلے تو آپ نہیں بیچ سکتے نا. نہیں ٹھیک, یہ بات میں تو اگر یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے لینے سے پہلے یہ چیز بیچ دی اور پھر توشہ خانہ کو پیسے دیے تو یہ جرم ہے. وہ تو ابھی ثابت ہو رہا ہے نا. جب میرے پاس ملکیت آ گئی, اب میں اس کو جو مرضی کروں. میں نے پیسے دے دیے ہیں جو بھی مانگے گئے تھے اور حکومت کو دیے ہیں. تو آپ نے ڈکلیئر یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نے یہ آگے دے دیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس پروسیس. سر لیکن ایک جو آپ لوگ میں نے ٹیکس پیڈ انکم سے پے کیا, میری ملکیت آ گئی, میں اس کو مرضی کروں, میں نے ڈسپوز آف کر دیا, میں نے دے دیا. سر یہ ویسے بحث کس طرح حل ہوگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی, یہ ریاست کا نہیں, یہ انڈیویجول کا تحفہ ہے. آدھے سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ریاست کے تحفے ہیں لیکن ہم پیمنٹ کر کے لے لیتے ہیں. قانون دیکھ لینا ملک کا, میں نہیں کہتا, ملک کا قانون کہتا ہے کہ یہ آپ کا تحفہ ہے. پیسے دے کے آپ لے سکتے ہیں, پیسے دے کے, یہ آپ کے پیسے ہیں, تحفہ آپ کو ملتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو توشہ خانہ کے حوالے کر دیں. توشہ خانہ اسیسمنٹ کرے گا, خط بھیجے گا, اس خط پہ جو رقم وہ ایویلیویٹ کرے گا, آپ جمع کروائیں گے, وہ آپ کو تحفہ بھیج دیں گے. تحفہ آپ کا ہے, ریاست کا نہیں ہے. تو آپ کی پارٹی میں جو لوگ یہ نیریٹو لے رہے ہیں, اور جیسے احسن اقبال صاحب نے تو باقاعدہ وہ پیمنٹ بھی کر دی ہے جو ریئل ویلیو تھی, جی, اور کچھ لوگ یہ نیریٹو لے رہے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیٹ کا تحفہ تھا, عمران خان کیسے بیچ سکتے ہیں. بہرحال یہ اگر ان کا ہے تو میرا یہ نہیں ہے, میری سمجھ یہ نہیں ہے. آپ کا اپنی پارٹی سے نہیں ہے, تو ورنہ اگر اسٹیٹ کا ہے تو مجھ سے اسٹیٹ مانگ لے تحفہ, میں ان کو رقم ادا کر دوں گا. میں نے ان تمام تحفوں سے زیادہ رقم ویسے ہی اس سال ٹیکس میں ادا کی ہوئی ہے. ٹھیک, میں ٹیکس چوری بھی کر سکتا تھا سر, لیکن یہ قانون ٹھیک تھا, یہ رولز ٹھیک تھے. کون سے؟ یہ جو توشہ خانہ, یعنی ارب پتی لوگ ہمارے چند لاکھ میں گاڑیاں طائف لے جاتے ہیں. ارب پتی کی بات نہیں ہے, آپ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں, آپ کے دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ نے آپ کو تحفہ دیا ہے, یہ روایت ہے ان کی. لیکن سر دنیا میں یہ پریکٹس بھی ہے نا, لوگ آکشن کر دیتے. جی, یہ آپ کے پڑوسی ملک میں آکشن ہوتا رہا ہے, اور یہ آپ رول بنا دیں کہ آکشن ہو جائے گا, جو تحفہ ملے گا آکشن ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. آکشن تو ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر نہ لیں تو. آپ نہ لیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحفہ لیں, یہ آپ کی چوائس بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. آپ کسی کے تحفے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس بات کو ذرا میں یہاں کہنا نہیں چاہتا تھا, کہنا پڑ گیا ہے کہ کیسے ذمہ داری ہے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو, اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے. کیسے مطلب آپ کو جب تحفہ ملتا ہے تو آپ اگلے شخص کا تحفہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں بھاری رقم آپ کو بے شک ادا کرنی پڑے. سر لیکن جب ہم دیتے ہیں تو تب تو پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے دیتے ہیں, اور جب لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے کے لے لیتے ہیں. جی, پبلک ایکسچیکر کے پیسے ہم نے تو کوئی تحفہ دیا نہیں ہے. آپ دیتے ہیں تو وہ آپ چارج کر لیں. پاکستان کی اسٹیٹ دیتی تو ہوگی نا گفٹ لوگ. یہ آپ فیصلہ کر لینا یار, آپ کا قانون بنا ہوا ہے کہ جو تحفہ آئے گا آپ کی ملکیت ہے, خط لکھیں گے, اتنی رقم جمع کرا دو, آپ کا تحفہ. اچھا ویسے شاہد صاحب میں اس سے ہٹ کے ذرا بات کر رہا ہوں. اب جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بڑے بڑے توشہ خانہ سے تحفوں کی داستان موجود ہے. یہ داستان نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ٹھیک, حقیقت موجود ہے. یہ تحفے دوسرے ممالک نے دیے ہیں, زبردستی حاصل نہیں کیے گئے. سر گاڑیاں لی جا سکتی تھیں. جی, گاڑی کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رولز میں ہے کہ نہیں ہو سکتی, میاں صاحب نے, لیکن وہ رولز چیک کر لیں نا. اگر انہوں نے کیا تو غلط کیا ہوگا, اس کو چیک کر لیں. لیکن اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے تو غلط کو غلط کہنا چاہیے, اس کو درست کی کر دیں. رائٹ. سر مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں ٹائم پہ؟ پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے, کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ اس سچویشن کے اندر؟ مہنگائی ہے, ہماری پارٹی الیکشن لڑے گی. مہنگائی ہے, ملک کی مشکلات ہیں,
یہ تکالیف ہیں، یہ ہماری صرف پیدا کردہ نہیں ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے یہی نیریٹو لے کر، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. آپ کو پارٹی اپنی جیتتی نظر آ رہی ہے پنجاب میں؟ جی انشاءاللہ پوری ہر جماعت کوشش کرتی ہے جیتنے کی، ہماری جماعت بھی کوشش کرے گی. الائنس کریں گے پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ یا نہیں؟ کوئی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن الائنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک سر، ویسے آپ نے لاسٹ کوسچن کے مجھے ذرا بریک بھی لینی ہے، شہباز صاحب سے بات کی ہے کہ سلیمان صاحب نے آپ کے اوپر ایسی ٹویٹ کیوں کی؟ نہیں میں کبھی ایسی باتیں نہیں. سلیمان شہباز صاحب کی مرضی ہے. بیکاز آپ تو پبلکلی پارٹی سے متعلق سردار مہتاب صاحب نے بہت اوپن ڈسکشن کیا ہے، بلکہ اب تو وہ کئی کنونشنز میں بھی اس طرح بات کرے. آپ نے ابھی تک، یا جو پارٹی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں لوگ کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے. کیا پارٹی کے اندر سے بھی ایک یہ ہے کہ آپ کے مطلب اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کے آپ کو دور کیا جائے؟ میں نے نہیں مجھے کوئی پارٹی سے دور نہیں کر سکتا، خاص طور پر وہ آدمی جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. شہباز صاحب سے آپ نے بات کی کہ سلیمان صاحب نے؟ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. شہباز صاحب اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. مجھے کوئی شکوہ سلیمان شہباز سے، شہباز شریف صاحب سے نہیں ہے. سلیمان شہباز صاحب کی مرضی ہے، جو مرضی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، جو مرضی کریں. آپ پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ تو نہیں؟ جی نہیں، میری پارٹی میں ان سب اثرات سے زیادہ وقت میں نے گزارا ہے، اور میں نے زیادہ اگر قربانیوں کی داستان کوئی بنانا چاہے، میں کوئی قربانی کلیم نہیں کرتا. جو میں نے ذمہ داری ہے نبھائی ہے، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، اور میں آج بھی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. ٹھیک. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ویسے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، آپ نے کہا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا لیکن پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت لینے کا فیصلہ تھا اس اسٹیج پر اور غلط ثابت ہو رہا ہے؟ سیاسی طور پہ غلط ثابت ہو رہا ہے. حکومتی طور پہ ذمہ داری بن گئی آپ کی، بہتر فیصلہ ثابت ہوا ہے، ورنہ آپ ہفتوں میں دیوالیہ ہو جاتے. لیکن پولیٹیکل ڈیمیج ہو گیا.